ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، سوال کیونکہ طلاق کے حوالے سے مجھے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ کل پروگرام کر لیں گے نا۔ عورت نے طلاق لے لی، اور کیا وہ دوبارہ سے رجوع کر سکتی ہے اسی شوہر سے؟ اگر شوہر نے انہوں نے کہا کہ تینوں طلاق لے لی عورت، اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلا اور چیز ہے اور طلاق اور چیز ہے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ تینوں طلاقیں نافذ ہوں گی، چاہے وہ خلا کے نام پہ دی تھی یا وہ، اس میں الفاظ دیکھنے پڑیں گے کہ وہ الفاظ کیا کہے۔ اگر مرد نے یہ کہا تھا کہ جی میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا 3 مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو وہ تینوں طلاقیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ میری جو بیوی ہیں انہوں نے 3 طلاقیں لے لیں، تو 3 طلاقیں دے دیں؟ نہیں، انہوں نے نہیں دی، ان کی بیوی نے لے لی۔ مجھے اصل میں کہاں سے لے لی؟ میں نے یہی ان سے جب بھی پوچھا تھا کہ آپ کی جو کیونکہ اگر آپ کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کورٹ 3 طلاق کبھی نہیں دیتا، دے گا۔ وہ تو ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلا، وہ تو صرف اتنا ہی ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں طلاق کا کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر 3 طلاقیں لی ہیں تو ظاہر ہے شوہر نے دی ہوں گی، اور جب شوہر 3 طلاقیں دے، چاہے بیوی کے مطالبے پر دے یا خود سے دے، وہ تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ عورت جو اپنی جو زکوٰۃ خود دیتی ہے اپنے گولڈ پر، یا اس کے شوہر دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسی عورت جو زکوٰۃ بھی دیتی ہے تو کیا اس پہ قربانی بھی واجب ہوگی؟ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، تو جو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی، اگر اسی حالت میں ہے مالی طور پر، تو قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ جو شوہر بھی جو دیتا ہے زکوٰۃ، وہ اس بیوی کی اجازت سے ہی دیتا ہے تبھی ہوگی، اور قربانی بھی اگر شوہر کی کرتا ہے اس کی طرف سے تبھی جائز ہوگی، ورنہ یہ جو مالدار ہے یہ اپنے پیسوں کی قربانی خود بھی کرے۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ، انٹرنیٹ، فون، اور یہ جو آج کل جو انٹرنیٹ پہ، فون پہ، موبائل فونز پہ جو نکاح کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے میں جانوں گا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حمید شاذلی صاحب، فرمائیے۔ مفتیان کرام کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ مہر کی رقم کا عورت اپنی مرضی کے مطابق مطالبہ کر سکتی ہے؟ ٹھیک۔ اس کے علاوہ اچھا، دوسرا ہے کہ نکاح میں مہر کی رقم مقرر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے علاوہ تیسرا ہے کہ شرعی طور پر عورت کس بنیاد پر شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمید شاذلی صاحب، آپ نے کال کی ہمیں۔ مصطفیٰ، ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں مسز سلیم۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ابھی تک آیا نہیں، مجھے شہری بنانے جانی ہے۔ آپ کا سوال؟ میں نے کہا تھا 12 سال ہو گئے، وہ باہر اگر آدمی ہوتے ہیں تو اگر عورت کے نکاح پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نیشنلٹی کے چکر میں، لیکن ان کی بات ہوتی ہے نا فون پہ۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو ابھی آن ایئر ہی جواب دے رہے ہیں۔ جی مصطفیٰ، کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ عوام کے دماغ میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک مخصوص مدت تک میاں بیوی جدا رہیں، جسمانی طور پر تعلقات نہ ہوں، تو اس سے کوئی نکاح پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو میری بہن ایسا نہیں ہے۔ 100 سال تک بھی اگر میاں بیوی جدا رہتے ہیں، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا یا خلا نہیں دیتا یا اس کا انتقال نہیں ہو جاتا، جب تک عورت اسی مرد کے نکاح میں رہتی ہے، یہ جدا رہنے سے نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ، فون، انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو نکاح کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور انہی کی بات کو تھوڑا آگے بات ہے، ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ ایسے بد نصیب گرین کارڈ یا لال کارڈ یا پیلے کارڈ کا کیا فائدہ ہے جو 12-15 سال اپنے بیوی بچوں سے بندہ جدا ہی رہے۔ ایسے کارڈ پہ لعنت بھیجنی چاہیے، اور لوگوں کو اپنی بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ کیا پتہ کارڈ لے دوسرے دن اللہ کو پیارا ہو جائے، تو وہ کارڈ تھوڑی بچائے گا جا کے، نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے جو اللہ نے زندگی کے ایام دیے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی بتائے جائیں۔ انٹرنیٹ اور فون پر نکاح کا فقہا نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور اصلاً منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر مجلس کی قید ہے کہ ایجاب و قبول کرنے والے سب لوگ ایک مجلس میں موجود ہوں، یعنی گواہ بھی وہیں ہوں اور میاں بھی وہیں ہو جو دولہا ہے، جو میاں بن رہا ہے، اور دلہن بھی وہیں ہو، یعنی یا پھر ان کے وکلاء وہاں ہو جنہوں نے ان کی اجازت لی ہوئی ہے، یہ ایک ساتھ ہوں تو ہوگا۔ اچھا مصطفیٰ، اگر اسی میں تھوڑا سا اگر ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ یوز کیا جائے
اور یعنی ویڈیو کانفرنس کروا دی جائے جس کے ذریعے لڑکا بھی نظر آ رہا ہو، پیرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا وہاں موجود ہے اور لڑکی، اگرچہ دونوں ایک پاکستان میں ایک ہندوستان میں، اور نکاح جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہے مثال کے طور پر، یا ایک لڑکی جو ہے برطانیہ میں، لڑکا امریکہ میں، پاکستانی بیٹھے ہوئے ماں باپ کے ان دونوں کا نکاح کرا دیں، تب بھی ہو سکتا ہے۔ صورت یہ ہے کہ لڑکی اجازت دے دے اپنے باپ کو کہ ابا جان میرا نکاح آپ اس سے کر دیجئے، وہ لڑکا بھی اجازت دے دے اپنے ولی کو یا کسی کو بھی، وکیل کو بنا دے کہ آپ میرا نکاح جو ہے وہ فلاں سے کر دیں اس لڑکی سے۔ اب یہاں جو ایجاب و قبول ہو رہا ہے نا، یہ ایک مجلس میں ہو رہا ہے، اس کا وکیل، لڑکی کا وکیل بھی وہاں موجود ہے، لڑکے کا وکیل بھی وہاں موجود ہے، اگرچہ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنے تک کا فائدہ تو ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا قاضی صاحب کہیں جی اس لڑکی کا نکاح میں اس لڑکے سے تم سب کی موجودگی میں کر رہا ہوں، ایسے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس جانب پہ آئے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا، مگر جمہور کا مذہب یہی ہے کہ سب کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے جو ایجاب و قبول کرنے والے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی شادی ہو رہی ہے، اپنی شادی کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اچھا جی میری شادی میں کون کون وکیل ہے، کون ایجاب و قبول کر رہی ہے۔ اگر یوں کہے جی میں قبول کرتی ہوں، وہ ٹی وی کے اندر سے بولے، اسکرین کے اندر سے یہاں سے بولے میں قبول کرتا ہوں، قاضی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ لائٹ بھی جا سکتی ہے، ہاں لائٹ چلی جائے گی تو نکاح یاد رہے گا۔ ہمارے یہاں پہ بھی جو نکاح ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے وہ لڑکی اس عقد نکاح کی مجلس میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو کسی اور کمرے میں ہوتی ہے، اور اس کا وکیل نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جو اس کی طرف سے ایجاب یا قبول کر رہا ہوتا ہے، اور لڑکا موجود ہوتا ہے فزیکلی طور پر۔ اگر لڑکا بھی موجود نہ ہو تو اس کے وکیل کے طور پر، یا دونوں نے کسی ایک کو وکیل بنا دیا اپنا، لڑکی کہے جی میرا نکاح فلاں سے کر دیں اور لڑکا بھی اسی کو کہے جی میرا نکاح فلاں سے کر دیں، تو وکیل صاحب بھی اب دونوں کے وکیل ہو گئے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلانی لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کر دیا تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ اب وہ اگرچہ دونوں موجود نہیں ہیں وہاں پر، لیکن دو گواہوں کے سامنے جب اس طرح ایجاب و قبول ہو جائے گا تو یہ نکاح کی صورت ممکن ہے۔ اچھا مصعب، آپ نے جو بات کی، اگر وکیل ہی جو ہے بددیانت ہو اور اس نے کسی سے قرار لے لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا نکاح کسی سے کر دوں گا اور کروا کسی اور سے دیا، تو اس صورت میں کیا اس میں اگر مخصوص شخص کے لیے اجازت ملی ہے تو اسی سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایسے ہی بددیانت کی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور سے کر ڈالے، تو پھر اس کو کہیں گے نکاح فضولی، اور وہ پھر اس لڑکی کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگا کہ اگر وہ اس پہ راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس میں یوں ہے، میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب اجازت دیں نا تو بلکہ معین اور مشخص اجازت دینی چاہیے، اور اگر یہ کہیں جی ہاں میرا نکاح کسی سے بھی کر دیں، ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، اگر کسی نے ایسی بات اپنے منہ سے نکالی اور اس شخص نے اپنے آپ سے نکاح کر دیا تب بھی ہو جائے گا، اور یوں اگر اس نے کسی پڑوسی سے کرا دیا بھلے اس کو جانتی بھی نہ ہو تب بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا کہ اگر اس نے کہا کہ بھائی تم اپنے آپ سے کرو، کسی سے بھی کرا دو میرا نکاح، تو میرا نکاح کرا دو، جب وہ ایسی اجازت دے گی تو کس سے بھی کرائیں گے، نکاح تو ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گارڈنز میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، زرمینہ میرا نام ہے۔ فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری جو مطلب میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا 4 مہینے پہلے، تو میری بھابھی ہیں وہ امید سے ہیں، تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے کیا ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے تک ہے یا وہ زچگی کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی؟ ٹھیک، اس کے علاوہ آپ مجھے جواب بتا دیں اس کا، مفتی صاحب سے پوچھ کے مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد آصف یاسین فرام ناظم آباد۔ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ حق مہر جو ہے کب اور کہاں سے رائج ہوا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے وہیں سے رائج ہوا یا بعد میں کسی پیغمبر سے؟ اچھا دوسرا یہ ٹاپک سے ہٹ کے کہ 3 شخصیت کے بارے میں پوچھنا ہے، نمبر 1 آذر، اور نمبر 2 لقمان، اور نمبر 3 سام۔ یہ علیہ السلام میں نے یہ نہیں کہا کہ یہی پوچھنا مجھے کہ کیا یہ پیغمبر تھے، علیہ السلام تھے؟ آذر، لقمان، اور تھرڈ ون کون؟ سام بن نوح۔ سام بن نوح۔ جی سام بن نوح۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ عورت جو ہے وہ حق مہر کب طلب کر سکتی ہے؟ کیا یہ اس وقت طلب کر سکتی ہے کہ جب یہ نکاح ختم ہو رہا ہے اور طلاق کی صورتحال ہو گئی ہے، اس سے پہلے بھی طلب کیا جا سکتا ہے؟ حق مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مہر معجل کہلاتا ہے یعنی جلدی جس کو دیا جائے،
اور اس کو ہمارے اردو زبان میں عندت طلب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب عورت چاہے اس کا مطالبہ کر لے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مہر مؤجل، حمزہ کے ساتھ، اجل کہتے ہیں مدت کو، تو مؤجل یعنی جس کی کوئی مدت ہو، تو اگر اس کی کوئی مدت بیان کی گئی کہ جی 2 سال بعد 6 سال بعد جو ہے وہ عورت جو ہے مطالبہ کر سکتی ہے، تو اس مدت کے بعد پھر عورت کو حق ہوگا۔ اور اگر اس کی کوئی مدت ہی بیان نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج یہی ہے کہ کوئی مدت بیان نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں موت یا طلاق سے پہلے عورت کو اس مہر کے مطالبے کا حق نہیں ہوتا، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس مہر کو